السلام علیکم۔ آج ہم موضوعی اور معروضی طرز آزمائش کو ہم علیحدہ پڑھ چکے تھے، ان کی اقسام، ان کی خوبیاں، ان کی خامیاں، ان کو بہتری کے لیے تجاویز یا اصلاح کے بارے میں پڑھ چکے تھے۔ آج ہم ان دونوں کا موازنہ یا تقابلی مطالعہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ سوال بہت اہم ہے کہ دونوں میں آپس میں موازنہ کرنے سے ہمارے سامنے کیا نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اعتباریت کے لحاظ سے دونوں میں کیا فرق ہے۔ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب موضوعی طرز آزمائش جو امتحان ہوتا ہے یا امتحان یا آزمائش ہے، اس میں یا تو مختلف مواقع پر جب ایک ہی ممتحن ایک ہی پیپر کو چیک کرتا ہے تو اس کا نمبر مختلف ہوتے ہیں۔ ایک سے زیادہ مواقع پر ایک سے زیادہ لوگ بھی جب اس کو چیک کریں گے تو سب میں اس کو نمبر لگانے کے جو ہوگا معیار وہ مختلف ہوگا۔ جبکہ جو معروضی طرز آزمائش ہوتا ہے، چاہے اس ایک پیپر کو کسی بھی موقع پر چیک کیا جائے یا کتنے ہی ممتحن اس کو چیک کریں تو اس میں نمبر میں فرق نہیں آئے گا، نمبر وہی رہیں گے، ان میں تفریق نہیں ہوگی۔ دوسرا وسعت کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ جو موضوعی طرز آزمائش ہے، امتحان ہے، انشائی طرز آزمائش ہے، اس میں سوالات کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے اس میں نصاب کے چند حصے اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کی ہم جانچ پڑتال کر سکتے ہیں۔ جبکہ جو معروضی طرز آزمائش ہے اس میں زیادہ سوالات ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نصاب اس میں کور ہو جاتا ہے۔ موضوعی طرز آزمائش میں ہم صرف کسی ایک حصے کا مطالعہ چیک کر سکتے ہیں، یا باقی طالب علم ہوتے ہیں جو باقی حصے کو نظر انداز کرتے ہیں، جو حصے کو پڑھتے ہیں ان کی اہمیت کے لحاظ سے جو انہیں اہم لگتا ہے وہ دوسرے کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جبکہ معروضی طرز آزمائش میں وہ جو طلبہ ہوتے ہیں وہ پورے حساب کو مطالعہ کرتے ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان سے ان کی گرفت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر تیسرا جو فرق ہے دونوں میں تقابلہ ہے وہ ہے قیاس آرائی۔ موضوعی طرز آزمائش انشائیہ طرز آزمائش میں قیاس آرائی کم سے کم ہوتی ہے کہ طلباء پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ان کی خوشخطی، ان کی تحریری رفتار، یہ تمام ان کے نمبر پر اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس میں بچے اگر انہیں آتا ہوگا تو وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی الفاظ کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، اگر انہیں معلوم نہیں اس میں قیاس آرائی نہیں ہو سکتی۔ جبکہ جو معروضی طرز آزمائش ہے اس میں قیاس آرائی ممکن ہے کہ اگر بچے کو جوابات نہیں بھی آتے تو اس میں 4 آپشن دیے ہیں، ان میں سے کسی ایک پر ٹک لگانا ہے تو اس کا قیاس، اس کا جو چانسز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں اس کو زیادہ سوچنا نہیں پڑتا، زیادہ اس میں ذہن میں لانی پڑتی ہے، خیالات کو سوچنا نہیں پڑتا، خیالات کو لکھنا نہیں پڑتا، اپنے تجربات سے وہ اتنا زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ صرف وہ سامنے جواب موجود ہے ان میں سے کسی ایک پر سے نشان لگانا ہوتا ہے، تو اس سے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اچھے نمبر لے سکتا ہے۔ پھر امتحان کی تیاری، جب طالب علم کو یہ معلوم ہو کہ اس نے صرف امتحان دینا ہے، موضوعی طرز امتحان دینا ہے، تو زیادہ بہتر طور پر تیاری کرتے ہیں اور جو نصاب یا نفس مضمون ہے اس پر مکمل پر عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور رٹے کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اس سے اسے نفس مضمون میں مکمل گہری اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور مکمل اس پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی قابلیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جبکہ معروضی یا جو ہوتا ہے معروضی طرز آزمائش، اس میں طالب علم کو یہ معلوم ہوتا ہے اس نے معروضی امتحان دینا تو وہ صرف مختصر طور پر اس کا نظر ڈالتا ہے، سرسری نظر ڈالتا ہے اور حقائق کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کرتا، اور نفس مضمون کو بھی سطحی طور پہ دیکھتا ہے کہ سطحی مطالعہ کرتا ہے کہ اس کے پاس پتہ ہے اسے 4 آپشن ہوگا، اس میں ایک پرٹیکولر آنا ہے، تو ڈیٹیل سے اس کا مطالعہ نہیں کرتا۔ پھر امتحانات کے اثرات، موضوعی امتحان میں طلباء کے سوالات جوابات کیونکہ خود تحریر کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنے خیالات، اپنے تجربات کو بڑے دھیان سے دیکھتے ہیں اور بڑا گہرا مطالعہ کرتے ہیں اسباق کا، اپنے مضمون کا، تاکہ انہیں جواب لکھنا دے، وہ اپنی زبان اور اظہار بیان میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر ان کے لیے یہ صرف بہت اہمیت ہوتی ہے ان کی معاشرتی زندگی میں۔ جبکہ جو معروضی طرز آزمائش ہوتی ہیں اس میں کیونکہ ممکنہ جوابات میں سے صرف ایک صحیح جواب پر ٹک لگانا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ زیادہ مطالعہ نہیں کرتے، انہیں خود تحریر نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح ان بچوں میں اظہار خیالات جو ہوتا ہے، اظہار بیان کی مہارت بھی پیدا نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ بات معاشرتی مسائل میں زندگی میں بنے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بلحاظ مارکنگ یا پیپر چیک کرنے کے لحاظ سے موضوعی امتحان کاپیوں کو جانچنے اور نمبر دینے کے ماہر مضمون کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کام سست تفریح سے ہوتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے کہ ممکن کی طبیعت، اس کا نرم یا گرم مزاج اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے، جبکہ معروضی طرز امتحان میں کاپیوں میں کم مہارت یا کم رفتاری سے دوسرے کے نمبر دیے جا سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ جو موضوعی طرز آزمائش ہے اس کو مرتب کرنے کے وقت کم لگتا ہے لیکن نمبر دینے میں وقت زیادہ لگتا ہے، چیک کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، جبکہ معروضی طرز آزمائش میں تیار کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے لیکن نمبر دینے میں کم وقت لگتا ہے۔ اس طرح دونوں کو ماہر مضمون کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو معروضی طرز آزمائش اس میں ماہر مضمون نہ بھی ہو تو اس کو کوئی بھی اس کو چیک کر سکتا ہے، اس کا نمبر وغیرہ لگا سکتا ہے، کیونکہ اس پر آپشن موجود ہے، صحیح جواب ہے سب کے لیے ٹھیک ہے، تو اس کو کوئی بھی شخص اس کو چیک کر سکتا ہے۔ پھر اخراجات،
جو موضوعی طرز آزمائش جس میں اخراجات کم سے کم ہوتے ہیں کہ اگر کلاس روم امتحان ہے تو استاد تختہ سیاہ پر یا وائٹ بورڈ پر یا زبانی بھی 5 سوالات 6 سوالات زبانی بول کے لکھوا سکتا ہے تو بچے لکھ لیں، لیکن جو معروضی طرز آزمائش ہے اس کو باقاعدہ پیپر لکھنا پڑتا ہے، اس کا پرنٹ کروانا پڑتا ہے، اس کو کاپیاں کروانی پڑتی ہیں، تو اس پہ کافی اخراجات آ جاتے ہیں۔ پھر اساتذہ کی سہولت و مہارت کہ اساتذہ کو بھی وہ بہت محنت اتنی نہیں پڑتی جو موضوعی طرز آزمائش ہے، اساتذہ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، آسانی سے وہ پیپر تیار کر سکتے ہیں، لیکن کثیر تعداد میں کوئی کافی زیادہ ہوتی ہیں، سوالات زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، اس کو چیک کرنے کے لیے ان کے ذہنی بوجھ پڑ جاتا ہے، انہیں کافی محنت کرنا پڑتی ہے، انہیں مہارت بھی چاہیے، جبکہ معروضی طرز آزمائش میں کافی محنت درکار ہوتی ہے اس کو تیار کرنے میں، جبکہ جانچنے میں اس کو بڑی آسانی ہوتی ہے، بڑی آسانی اس کو چیک کر لیتے ہیں، نمبر لگا لیتے ہیں، تو ان کی سہولت پیدا ہو جاتی ہے، زیادہ انہیں غور و فکر نہیں کرنا پڑتا۔ پھر طلباء پر اثرات، جو موضوعی امتحان اس میں استاد کی رائے پسند ناپسند کا بھی نمبروں پر اثر پڑتا ہے، کم نمبر آنے پر طلباء مطمئن نہیں ہوتے اور بعض اوقات وہ دل برداشت بھی ہوتا ہے، لیکن نمبر اچھے آنے پر وہ کم محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں میرے نمبر اچھے آ گئے تو مجھے سب کچھ آتا ہے، میں آسانی سے پیپر کر سکتا ہوں، جبکہ معروضی طرز آزمائش میں طلباء کو یقین ہوتا ہے کہ ان کے حاصل کردہ نمبر ان کی صلاحیت کے مطابق ہے، جو انہوں نے پڑھا تھا، جو جواب انہوں نے صحیح لکھا وہ صحیح ملا ہے، جو انہیں جواب غلط تھا تو اس کا نمبر ان کو نہیں ملے، تو اس پہ یقین ہوتا ہے، ان کو کنفرم ہوتا ہے کہ جو نمبر ہے وہ میری قابلیت کے مطابق ہی مجھے ملے ہیں۔ پھر وسیع صلاحیت کی مشق، موضوعی امتحان میں نفس مضمون کے متعلق طلباء کی عام تفہیم، ان کی قوت تعبیر، خیالات کو تنظیم اور اظہار کرنے کا قابلیت بڑھتی ہے، اس سے ہم اس کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں، اس کے ذہنی اعمال کی پیمائش بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اس میں وہ سکھاویں جس کو ہم ترک کر سکتے ہیں، اس کے بہتر کر سکتے ہیں، لیکن معروضی طرز آزمائش میں نفس مضمون سے متعلق طلباء کی صرف سطحی لیاقت اس کے علم کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور معلومات حقائق کی پیمائش ہم نہیں کر سکتے کہ وہ گہرائی میں اس کو کیا معلوم ہے، اپنے خیالات کا اظہار کیسے کر سکتا ہے، الفاظ کا چناؤ کیسے کرے گا، اس کی تنظیم سازی کیسے کرے گا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، تو ذہنی اعمال کی پیمائش میں ممکن نہیں ہے۔ اور معروضی امتحان کی اہمیت خاص ہے کیونکہ اسے اکثر نظر انداز نہیں کر سکتے کہ بھی اب کافی حد تک استعمال ہو رہے ہیں، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اچھا امتحان تیار کرنا تو ہمیں کوشش کرنی ہے موضوعی اور معروضی طرز دونوں کا امتزاج یا توازن کے ساتھ اس کو استعمال کریں کہ جیسے ہم نے مکمل اس کی جائزہ لے سکیں، اس کے ہر پہلو کا جائزہ لے سکیں۔ تو آج ہم نے موضوعی اور معروضی طرز آزمائش کا جو تقابلی مطالعہ تھا، دونوں کا جائزہ تھا، وہ ہم نے دیکھا، مقابلہ کیا ہے کہ دونوں کی خوبیاں کیا اور خامیاں کیا ایک دوسرے کے لحاظ سے، تو امید آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا۔ السلام علیکم۔